بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ اسلامک واقعات، سبق آموز کہانیوں اور دلچسپ سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے آر سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک مرتبہ قریش مکہ کی ایک ٹولی ابو جہل کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ مقدس گھر ہے۔ اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا۔ کافروں کی ساری کوششیں اور توانائیاں اس دعوت حق کو روکنے میں لگی ہوئی تھی، مگر حق کی آواز مسلسل گونج رہی تھی اور بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ابو جہل جو امت مسلمہ کا فرعون ہے، اس کا سب سے من بھاتا موضوع یہ تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت کیسے پہنچائی جائے۔ اچانک اس نے پہلو بدلا۔ اس کے چہرے سے حسد اور اناد صاف ظاہر تھا۔ اس نے رازداری سے کہا، اے قریش، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی کمی اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آ رہا۔ اس لیے میں اللہ سے یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں ایک بہت بھاری اور مشکل سے اٹھایا جانے والا پتھر لاؤں گا، اور جب یہ سجدہ کرے گا تو اس بھاری پتھر سے آپ کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد تمہاری مرضی کہ تم میری تائید کرو یا نہ کرو۔ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو یا میری حمایت میں اٹھ کھڑے ہو۔ بنو عبد مناف میرے ساتھ جو جی چاہے کرے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے۔ حد ہو گئی ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کے مکروہ اور فاسد عزائم ان کے دلوں کے بھی ترجمان تھے۔ انہوں نے تائید میں اپنے سر ہلائے اور کہا، ابو الحکم، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں عبد مناف کے سپرد کر دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگلے روز صبح سویرے ابو جہل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور بیت اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ پتھروں کے پجاری صحن حرم میں جمع ہو رہے تھے۔ وہ بے چینی سے منتظر تھے کہ ابھی ایک بڑا اقدام ہونے والا ہے۔ ابو جہل اپنی بات کا بڑا پکا ہے، وہ ضرور اپنے منصوبے پر عمل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ روزانہ بیت اللہ تشریف لاتے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ درمیان میں ان کے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہوتا تھا، جس کی تولیت صدیوں سے ان کے خاندان کے سپرد تھی۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول تشریف لائے، چہرے کا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے قیام کیا، پھر رکوع میں چلے گئے۔ اب اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، جو ہر مشکل اور پریشانی میں ان کا حامی و ناصر ہے۔ ادھر وہ سجدے میں جاتے ہیں، ادھر ابو جہل اپنے ناپاک ارادے پر عمل کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے۔ بھاری پتھر اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ بہت سی نگاہیں ابو جہل کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اب وہ آگے بڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پتھر مارنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ ارے یہ کیا؟ پتھر اس کے ناپاک ہاتھوں سے گر پڑا۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، شکست خوردہ حالت میں پیچھے ہٹا اور بھاگ نکلا۔ قبیلے کے وہ لوگ جو تماشا دیکھنے کے لیے وقت سے پہلے ہی جمع ہو گئے تھے، بہت تعجب سے ابو جہل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے بے ساختہ پوچھا، ما لک یا ابو الحکم، ارے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور جسم بے چارگی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے زبان نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا، کل جس منصوبے کا میں نے اعلان کیا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا۔ جب میں ان کے قریب ہوا تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان آگ کے شعلے دیکھے۔ بہت سی خوفناک چیزیں اور مجھے نظر آئیں۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے کو بھاگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے فرشتے تھے، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہر موقع پر اپنی غیبی مدد کے ذریعے حفاظت فرمائی، اور ایسے واقعات یقیناً ہمارے ایمان کی تازگی کا باعث ہیں۔ تو دوستو، اسلامی تاریخ کے ایسے ہی دلچسپ واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔